جبکہ ٹائٹل کیا ہے؟ جو باتیں اسلام کے تعلق سے آپ کو نہیں بتائی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ ٹائٹل انہی پہ فٹ ہے. ایکچولی جو ٹائٹل انہوں نے ویڈیو کے بارے میں لگایا، جو اسلام کے بارے میں باتیں آپ کو نہیں بتائی جائے گی، وہ خود کے بارے میں بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہماری اس سیریز میں جو ہم اینٹی اسلامک سوالوں کے جواب، جو اسلام کو ڈیفیم کرنے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنے، بدنام کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہے، جو حقیقت میں مس انفارمیشن اور غلط انفارمیشن ہوتی ہے. تو چلیے آج ہم ایک ویڈیو کا جواب دیں گے جو بس ابھی ہی ریلیز ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں اسلام کے خلاف کئی سارے اعتراض اور کوشچنز بتائے گئے ہیں. میں آپ کو ون بائی ون سوالوں کے جواب بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سوالات کو اٹھائے ہیں ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی ہے. قرآن کی کافی ریسرچ کیا ہے، پوری قرآن کو پڑھا ہے آپ نے؟ جی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے یہ سوال پوچھا ہے آپ نے قرآن پہ بہت ریسرچ کی، پورا قرآن پڑھ کہہ رہے جی. تو یہ بات کیوں یاد رکھیے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے شخص، وہ معصوم سا انسان جس کو باتیں نہیں پتا ہے، تو اس کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں، انفارم کرتے ہیں. لیکن جس نے بہت ریسرچ کی ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، تو پھر یہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک ڈیلیبریٹ، ایک جان بوجھ کے مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش ہے، جیسے کہ ہم آج دیکھنے والے ہیں. یہ ویڈیو ایک ٹائپ کا سیمپل بھی ہے. کس چیز کا سیمپل؟ کہ کس طرح سے ایک بہت ہی گری ہوئی حرکت کچھ لوگ کر رہے ہیں نفرتیں پھیلانے کے لیے. ہماری کنٹری کے اندر نفرتیں پھیلانے کے لیے کس طرح کی کچھ کوششیں کچھ لوگ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، کہ انسان ہونے کے ناطے ان کو نہیں کرنا چاہیے. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا سوال لیتے ہیں. قرآن یہ بولتا ہے کہ جو یہ قرآن کا گاڈ ہے اللہ، وہ سارے پاپ معاف کر سکتا ہے. آپ مرڈر کریں گے تو معاف ہو جائے گا، آپ ریپ کریں گے تو معاف ہو جائے گا، آپ چوری کریں گے وہ معاف ہو سکتی ہے، ڈکیتی ڈالیں گے وہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن آپ شرک کرتے ہیں تو معاف نہیں ہو سکتا. تو ایشور اللہ تیرو نام کہنا ریپ کرنے سے اور قتل کرنے سے زیادہ بڑا کرائم ہے اللہ کی نظر میں. اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا موت ہے. اچھا، سزا موت ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، پرسکرائبڈ ہے. جی سنیں آپ، فراڈ کی کوئی حد ہوتی ہے؟ یعنی جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اس طرح کی جھوٹ، مطلب اتنا بلیٹنٹ، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے پورا قرآن پڑھے. ہاں، کتنی جھوٹ بات. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر شرک کرے تو اس کی سزا موت ہے. قرآن میں کہاں دیا ہے؟ قرآن میں کہاں دیا ہے کہ شرک کرے تو سزا موت ہے؟ کہاں دیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہنا کہ اللہ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کریں گے. اگر انہوں نے ریئلی پورا قرآن پڑھے، اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اسے احساس ہو، غلطی کا احساس ہو، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کرنے تیار ہے. قرآن میں دیا ہے، سورہ 39:53 دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. تو اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے تیار ہے. کب؟ توبہ کرے تو. ہاں، کوئی توبہ کرے بغیر مر گیا تو ایک گناہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا گناہ، کہ جس کی زمین پہ تم رہتے ہو، اس کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو آخرت میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا. آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، کہ کوئی شرک کر کے جا رہا ہے تو دنیا میں موت کی سزا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے، میں اس کے بہت سارے پروفس آپ کو دوں گا. لیکن یہ جو بات ہے کہ آخرت میں کوئی یہ گناہ کر کے جا رہا ہے کہ جس کی زمین پہ تم رہے، اس کا دیا ہوا سب کچھ کھائے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیے. تو ایک ہوتا ہے نا، ایک کنٹری میں بھی قانون ہوتا ہے غداری کا قانون، کوئی غداری کیا تو اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. ہاں، تو یہاں پر جس کی زمین پہ تم رہتے ہو، اس کا سب کچھ دیا ہوا، اس کے ساتھ تم نے دوسروں کو شریک کیا، تو یہ انفورگیویبل سن ہے، وہاں پہ معاف نہیں ہوگا. اور جو یہ کہہ رہے ہیں ریپ کر کے کوئی بچ جائے گا، چوری کر کے بچ جائے گا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کیونکہ کئی ساری احادیث ہے کہ ایک انسان کو قیامت کے دن پیمنٹ کرنا پڑے گا. جو اس نے ظلم کیا، جو اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی، جو ظلم کیا، تو اس کا اسے پیمنٹ کرنا پڑے گا قیامت کے دن. اور کہاں سے پیمنٹ کرے گا؟ پیسے چوری کیا، پیسے کا پیمنٹ کیسے کرے گا؟ پیسے تو ہوں گے نہیں، تو اپنی نیکیوں سے پیمنٹ کرے گا. اور جو اگر نیکیاں اس کے پاس ہے نہیں، ختم ہو گئی پیمنٹ کر کر کے، یا تھی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سامنے والے کے گناہوں کا بوجھ سنبھالے گا. یعنی کہ پورا پورا انصاف ہوگا. دنیا میں اس نے ظلم کیا، دنیا کی زندگی تھوڑی، آخرت ہمیشہ 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 کی زندگی. اس کا بوجھ کہاں برداشت کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی میں برداشت کرے گا. اسی وجہ سے اسے ظلم کہا گیا. خود اسی کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی جو ظلم کر رہا ہے دوسروں پر، سب سے پہلے خود کے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ انہوں نے بہت ہی مس انفارم کیا، اور یہی چیز آگے کنٹینیو ہوتی ہے بہت دیر تک، بہت ہی زیادہ لمبے طریقے سے. تو یہاں پر یہ جو کہا، اس کے ہم کچھ دلائل دیکھیں گے. انہوں نے پورا قرآن پڑھے تو یہ بھی پڑھے ہوں گے نا آیت، سورہ ممتحنہ سورہ 60 آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان کے تعلق سے جو تم سے تمہارے دین کے لیے لڑتے نہیں ہیں. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، نہ تمہیں گھروں سے باہر کر دیتے ہیں. أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا کہا؟ قتل کا معاملہ. یہاں پہ اللہ نے کہا اللہ تمہیں نہیں روک رہا، أَن تَبَرُّوهُمْ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ انصاف کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ ان کے لیے موت کی بات یہاں پہ تو تبرعم دیا گیا, یعنی اچھا کرنے سکھایا گیا. دیکھ لو بر کا مطلب کیا ہے, نیکی, اچھا کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چلو اور ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, سب لوگوں کے ساتھ, ناس کا مطلب دیکھ لو ڈکشنری میں, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, اچھے کیریکٹر کے ساتھ پیش آؤ. قرآن کی آیت ہے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو. اس پہ عمل کرتے ہوئے تابعی وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین ہے, جو دوسرے مذہب والے ہیں, ان کے ساتھ اچھی طرح سے باتیں کرو. یہ قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو دیا گیا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83. قرآن میں تو آتا ہے سورہ 436 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, کہ جو قریبی پڑوسی ہے اور جو دور کے پڑوسی ہے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑوسی کا مذہب نہیں دیا گیا کہ صرف مسلمان پڑوسی کے ساتھ, کوئی بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص کہا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ جبریل مجھے کہیں گے کہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حق ہے. اور یہ حدیث بتا کر کے عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے جو یہودی پڑوسی ہے نا, ان کو یہ جو جانور ذبح ہوا ذبیحہ کے ٹائم پر, جو آف کورس پڑوسی نان مسلم جو ہے وہ نان ویج کھانے والا پڑوسی ہو جو ان کا تھا, تو انہوں نے کہا اس میں سے کچھ ہدیہ دو, گفٹ دو میرے پڑوسی کو, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا کہ جبریل, مجھے ایسا لگا کہ جبریل مجھے پڑوسی کا بھی حق وراثت میں دے دیں گے, یعنی انہیریٹنس میں, انسان کی پراپرٹی میں پڑوسی کا حق ہو جائے گا, ایسا لگ رہا تھا. یعنی اتنے سارے رائٹس ہیں. اور آپ دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا نان مسلم ماں کے تعلق سے کہ کیا اس کے ساتھ رشتہ داری رکھی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امکی, ہاں تمہاری ماں کے ساتھ اچھا رشتہ داری رکھو. اس کو ہیلپ کرنے کا سوال تھا, نان مسلم ماں کو کہا ہیلپ کرو, رشتہ داری رکھو. یہ بات ہم دیکھ رہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آگے آپ دیکھو گے یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں تمہیں ایک نر و مادہ سے بنایا گیا ہے. یعنی کہ سارے انسان ایک نر و مادہ سے آئے تو کیا ہوئے, ایک فیملی کا حصہ ہوئے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سارے انسان ایک فیملی کا حصہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نان مسلم کے تعلق سے عبداللہ بن مسعود ان کو جب ملتے ان سے گریٹ تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کو گریٹ کیا کرتے تھے, جیسے کہ ہمیں امام بخاری نے ادب المفرد اپنی کتاب میں اس حدیث کو جمع کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دین النصیحہ, دین خیر خائیے. خیر خائی کس کے ساتھ, سب کے ساتھ خیر خائیے. اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ قل للمؤمنین, کہہ دو مومن مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچی کریں. تو مطلب سب کے ساتھ, مسلم عورت ہو غیر مسلم عورت ہو, سب عورتیں, اگر کوئی نامحرم عورت ہے نظروں کو نیچی کرو. تو انہیں ایک طرح سے ساری عورتوں کی حفاظت کی گئی. اور آپ دیکھو گے کوئی بیمار ہو, نان مسلم بھی ہو, جیسے ہم دیکھتے ہیں یہودی لڑکا تھا جو نان مسلم تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, بیمار تھا, اس کو دیکھنے گئے, عیادت کرنے گئے. اس کی کئی مثالیں, یعنی بیمار ہے کوئی نان مسلم بھی تو اسے بھی دیکھنے جانا ہمیں مل رہا ہے. اور نان مسلمز کے اندر اس وقت کے جو ان کے دشمن تھے, جب وہ لوگ پریشان تھے, ان کے قحط ساری کے پریشان ہو گئے, اور یہاں تک کا معاملہ تھا کہ یہاں تک کہ وہ چمڑے کھانے لگے, مردار یعنی مرے ہوئے جانور جو پڑے ہوئے ملتے تھے ان کو کھانے لگے. کون, مکہ کے لوگ جو دشمن تھے اس وقت پر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے کہ آپ اللہ سے دعا کر دو ہمارے لیے, اللہ سے دعا کر دو یہ جو قحط آ گیا ہے, جو سوکھا پڑ گیا ہے وہ ختم ہو جائے. تو فد اللہ ان یکشف عنہم فداہ, تو انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو ہاں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے. تو فدا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی. یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن کے لیے بھی دعا کرے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ ایسے مس انفارمیشن پھیلا رہے, یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو اشترا طعاما من یہودین, اس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک یہودی دکاندار کے پاس سے کچھ کھانا خریدا تھا, جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ بزنس نہیں کرو وغیرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الٹا خریدا تھا, ہاں خریدا تھا ایک یہودی دکاندار کے پاس سے, من یہودین, یہودی دکاندار کے پاس. اور وعدہ پورا کرنا سکھایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اوفوا بالعقود, اپنے وعدوں کو پورا کرو سب کے ساتھ, ہاں اپنے وعدوں کو پورا کرو. ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایسی کوالٹیز ہوتی ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ دیکھو آپ کتنی ساری چیزیں, یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں جنگ کے اندر بھی وعدہ پورا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کئی مثالیں ہیں. خود انہوں نے گفٹس ریسیو کیے اور گفٹس دیے نان مسلم بادشاہوں کو بھی, جیسے کہ ہم یہاں مثال دیکھ رہے ہیں. ایک نان مسلم بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا, نجاشی اس وقت پہ نان مسلم بادشاہ تھا, اس کی تعریف بھی کی. وہاں پہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے ڈرو, وَإِن كَانَ كَافِرًا, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, نان مسلم کیوں نہ ہو. تو یہ نہیں سکھایا گیا کہ نہیں اس کو تو مارو قتل کرو. یہ کیا باتیں سکھا رہے ہیں لوگ, کیا باتیں بتا رہے ہیں اسلام کے نام میں, یہ تو بالکل فیک بات ہے, جھوٹ بات ہے. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے.
قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, یعنی کہ دین کے معاملے میں آزادی ہے, ان پہ فورس نہیں کیا گیا ہے. جبکہ اتنے سارے رائٹس ہوتے ہیں کہ اس کی جان کی حفاظت ہے, کہ ہر انسان کی جان کی حفاظت ہے. ایک جان کا قتل کیے تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. مشہور آیت سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32, اس کے اندر جان ہے, یہ نہیں دیا ہے کہ مسلم کا قتل, جان کی بات ہے. مال کی حفاظت ہے, مذہب کی آزادی کی حفاظت ہے, ریلیجن کے معاملے میں فورس کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہاں تک آ کے ان کے معبودوں کو, گاڈز کو گالیاں مت دو, گالیاں مت دو, یہ سکھایا گیا سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 108. انصاف کا معاملہ کرو, یہ ساری چیزیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے جہاں پہ اتنے سارے رائٹ دیے گئے اس کو اس طرح سے مسکوٹ کرنا, یہ ایک ظلم ہے, یہ ایک زیادتی ہے جو کر رہے ہیں.